ہوں پروردگار کے نام سے جو انتہائی بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ صرف اسی کی ذات تمام حمد و ثنا کے لائق ہے، وہ پروردگار جس نے کن فیکن کہہ کے کئی عالم پیدا کر دیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میں ہوں آپ کی میزبان ثنا شبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام عرفان جواہر میں سجاد شاہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور آج اس پروگرام میں جناب ہم بات کریں گے پتھروں کی، تو بتائیں آپ پتھروں کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے حقیر کو منتخب کیا۔ دیکھیں ثنا، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کوئی بھی شے عبث پیدا نہیں کی ہے، ہر شے اپنی جگہ کوئی نہ کوئی خاصیت اور کوئی نہ کوئی افادیت رکھتی ہے۔ بالکل۔ اسی طریقے سے جو جمادات ہیں اس میں پتھر ایک بنیادی فیکٹر ہے، ریت وغیرہ یہ سب اسی کی فارمز ہیں ڈفرینٹ۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ زمینیں جو ہیں وہ مبارک ہیں، متبرک ہیں، اور کچھ زمینیں جو ہیں وہ خبائث میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف علاقوں سے نکلنے والے مختلف پتھر مختلف اثرات کے حامل ہیں۔ پتھروں پہ معلومات کے لیے اگر آپ بر صغیر کی بات کریں تو یہاں ہمیں کچھ اچھی کتابیں ملتی ہیں، جس میں ہمایوں مرزا لکھنوی صاحب کی ایک کتاب ہے کرشمہ قدرت کے نام سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت معروف کتاب ہے اور بہت مارکۃ العارہ کتاب ہے، جس میں پتھروں اور نگینوں پہ مفصل گفتگو موجود ہے۔ اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے ایک دوسری کتاب لکھنا جو کہ اس سے زیادہ معلومات رکھے یا اس کے برابر کی معلومات رکھے، میں سمجھتا ہوں آپ اس وقت میرے ہاتھ دیکھ سکتی ہیں کہ آج یہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں۔ یہ کتاب ہے جناب مرزا محمد عباس صاحب کی، اور آپ کے اس پروگرام کا نام بھی جو ہے اس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، عرفان جواہر۔ تو بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب سے ہمیں جو معلومات ملی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ہم اپنے ناظرین تک شیئر کریں۔ آپ نے پوچھا کہ پتھروں کی کیا اہمیت ہے، تو دیکھیں جیسے ابھی ہم نے ابتدائی گفتگو میں تمہید باندھی کہ ہر چیز اپنی افادیت رکھتی ہے، خاصیت رکھتی ہے، تو اسی طریقے سے پتھر جو ہیں وہ بھی ایک خاصیت اور افادیت رکھتے ہیں۔ نگینے پہننے کا رواج بڑا پرانا ہے، اور اس میں ایک بڑا معروف پتھر ہے جو کہ عقیق کہلاتا ہے۔ عقیق جس کو انگریزی میں ہم ایگٹ بھی کہتے ہیں۔ عقیق ایک ایسا پتھر ہے جو کہ خاص کر دین اسلام کے اندر بہت مقبول ہے۔ اس پتھر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ مطلب کوئی خاص قسم کے لوگ پہن سکتے ہیں یا یہ ہر کوئی جو ہے پہن سکتا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی اہمیت ہمیں بتائیں کہ کیا ہے پہننے کی۔ دیکھیں عرفان جواہر کتاب کے تھرو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عقیق جو ہے یہ وہ شے ہے کہ اس کے بارے میں معصوم کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، رسول خدا کی نبوت اور مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے عقیق کو تمام پتھروں پہ افضلیت حاصل ہے۔ صحیح۔ محشر لکھنوی صاحب جو ہے وہ بڑا خوب لکھتے ہیں کہ جیسے خدیجہ پہلی نبی کی رفیق ہے، جیسے خدیجہ پہلی نبی کی رفیق ہے، پہلا گواہ یوں ہی نبی کا عقیق ہے۔ واہ۔ اور عقیق کے بارے میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول خدا نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ علی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو جائے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ مقربین کون ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل۔ پھر استغفار کیا کہ کون سی انگوٹھی پہنوں؟ ارشاد ہوا عقیق سرخ کی، کیونکہ عقیق سرخ نے خدا کی وحدانیت، میری نبوت اور تمہارے لیے میری وصایت کا، اور تمہاری اولاد کے لیے امامت، اور تمہارے دوستوں کے لیے اور تمہارے شیعوں اور فرزندوں کے لیے جنت الفردوس کا اقرار کیا ہے۔ تو دیکھیے کس قدر اہمیت کا حامل پتھر ہے یہ۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس کو کون پہن سکتا ہے کون نہیں پہن سکتا ہے، عقیق ایک ایسا پتھر ہے جس کو ہر عام و خاص مرد و زن پہن سکتے ہیں، ہر مومن اور مومنہ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ اس میں فلاں برج کا آدمی پہنے، فلاں ذائچے کا آدمی پہنے، یہ سب کے لیے یکساں افادیت رکھتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں شاہ جی کہ انگشتری کی فضیلت اور اس کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیں انگشتری پہننے کے آداب کیا ہیں، یہ مرد و عورت کے لیے انگشتری پہننا جو ہے سنت موقرہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ انگشتری جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں پہنی جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ داہنے ہاتھ والوں کو بہرحال فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے
وا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ اور دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو دائیں ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں پہنی جائے اور شہادت کی اور درمیان کی انگلی میں نہ پہنی جائے۔ صحیح۔ اور وہ لوگ جو لیفٹی ہیں تو کیا وہ بھی رائٹ ہینڈ کو ہی پریفر کریں یا لیفٹ ہینڈ میں بھی پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی انسان اگر لیفٹی ہے، الٹا ہاتھ استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک موروثی اور پیدائشی عادت ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرے کہ داہنے ہاتھ کا استعمال زیادہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام نے کیوں داہنے ہاتھ پہ اتنا زور دیا کہ ہر چیز میں داہنے ہاتھ کا استعمال زیادہ کرو؟ دیکھیں، آج جب وہی والی بات ہے کہ جب میڈیکل سائنس ہمیں کسی بات کو پروف کرتی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ہماری باڈی کی لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جب ہمارا رائٹ سائڈ موومنٹ میں آتی ہے تو لیفٹ سائڈ زیادہ اچھا فنکشن کرتی ہے۔ سو دیٹس وائی اس وقت اگر رسول خدا یہ ڈیٹیل سب کو سمجھاتے تو نہ کوئی میڈیکل جانتا تھا، نہ کوئی یہ ٹرمز جانتا تھا، تو ان کو یہ کہا کہ فضیلت ہے کہ تم دایاں ہاتھ استعمال کرو۔ صحیح۔ کسی بھی پتھر کو سونے میں لگوانا چاہیے یا چاندی میں پہننا چاہیے، کس چیز کی امپورٹنس زیادہ ہے یا کس چیز؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ انگوٹھی کس دھات کی بنوائی؟ دھات کی بنانی۔ دیکھیں جی، سنت ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی ہونی چاہیے۔ مردوں کے اوپر سونا پہننا حرام ہے، بالکل۔ مردوں کی انگوٹھی بہتر ہے کہ چاندی کی، اور عورتیں سونا اور چاندی دونوں میں پہن سکتی ہیں، صحیح، لیکن مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اچھا، لوہے اور فولاد یا پیتل کی جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کو بھی منع نہیں کیا گیا مطلقاً، لیکن اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ تو چاندی کی انگوٹھی کو زیادہ پریفر کریں کہ وہ پہنیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ رسول خدا کی جو انگوٹھی تھی وہ بھی چاندی کی۔ شاہ جی، اگر آپ ہمیں عقیق کی فضیلت اور اس کی اقسام کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ ضرور، یقیناً۔ دیکھیے، عقیق کی فضیلت میں ہمیں بشیر دہان سے ایک معتبر حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے امام معصوم سے یہ دریافت کیا کہ میں اپنی انگشتری پہ کون سا نگینہ لگاؤں، تو امام معصوم نے فرمایا کہ عقیق سرخ، اور مزید ارشاد کیا کہ کوہ عقیق کے جو پہاڑ ہیں وہ جنت الفردوس میں موجود ہیں، جس میں سے عقیق سرخ کا جو پہاڑ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر سایہ فگن ہے، اور عقیق زرد کا پہاڑ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ سایہ فگن ہے، اور عقیق ابیض یعنی عقیق سفید کا جو پہاڑ ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر پہ سایہ فگن ہے۔ ان تینوں پہاڑوں سے ایک نہر نکلتی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور یہ نہر جا کے آب کوثر میں گرتی ہے۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا وہ کبھی بھی کسی دائمی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ معصوم سے یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بنا عقیق والے کی نماز سے 40 گنا افضل قرار پائے گی۔ اب جہاں تک ہم بات کریں عقیق کی اقسام کی، تو اس کتاب سے حوالے لیتے ہوئے ہم یہاں پہ چلیں گے، اور دیکھیں عقیق جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ہی ایک کامن قسم کا پتھر ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو انگریزی میں ایگٹ بھی کہتے ہیں، فارسی میں یہ عقیق اور عربی میں عقیق کہا جاتا ہے، سنسکرت میں اس کو بیلک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار مذہبی پتھروں میں ہے دنیا کے بیشتر مذاہب کے اندر۔ اچھا، یہ مختلف رنگوں میں بھی پایا جاتا ہے، دودھیا ہے، زردی مائل ہے، مٹیالہ ہے، نیلا، ہرا، گلابی، کلیجی رنگ کا عقیق اعلیٰ درجے کا شمار ہوتا ہے سب سے زیادہ، اور یمنی عقیق جو دنیا بھر میں بہترین کہا جاتا ہے وہ کچھ کلیجی اور سرخ رنگ کا ایک مکسچر ہے، وہ یمنی عقیق کہلاتا ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، مشہور اقسام میں اگر آپ دیکھیں تو ڈوری دار عقیق ہے، اس کے اندر آپ کو دھاریاں نظر آئیں گی جس کو ڈوری دار عقیق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گول عقیق ہے، اس پر دھاریاں جو ہوتی ہیں وہ دائرے کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مانند چشم یعنی وہ پتھر جو ہے وہ آنکھ سے شباہت رکھتا ہے، مشابہ ہے آنکھ سے، اور قوس قزح عقیق ہے جس میں ڈفرینٹ کلرز آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرخ و جگری عقیق ہے، جیسے کہ ہم نے کلیجی رنگ کا کہا، اور صاف شفاف ہوتا ہے کہ بالکل آئینے کی طرح کرسٹل ہوتا ہے، شیشے کی طرح۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جسے صفاقہ کہا جاتا ہے، یہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا بلر ہوتا ہے، جیسے اس میں سے آپ کو آر پار نہیں ہوگا، یہ بلر آپ کو دکھے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے زوبقاتی ہے جس میں ابرق کے پرت نمایاں ہوتے ہیں، شجری ہے جو درخت کی شکل سے مشابہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمانی ہے، اس میں گول گول نشان ہوتے ہیں۔
اہل فارس اس کی 3 قسمیں بیان کرتے تھے. ایک رسبی عقیق جو ریشمی لچھوں کی بناوٹ والا ہے, دوسرا ماس عقیق بھورے رنگ کا دھاری دار پتھر ہوتا ہے یہ, اور پلازما عقیق سنہرے رنگ کا نیم شفاف سفید بازو رنگ کی ملاوٹ والا. اہل عرب میں بھی اس کی 2 اقسام بتائی جاتی ہیں. ایک ہے یمنی عقیق جسے عقیق یمنی کہا جاتا ہے, یمن کا تازہ کلیجی رنگ والا, یہ بہت اعلیٰ قسم کا عقیق ہے اور اس کے بڑی افادیتیں ہیں. یہ تمام عقیق کے جو مختلف رنگ ہیں, زرد رنگ کا ہو, ہرے رنگ کا ہو یا کلیجی رنگ کا ہو, ان کے پہننے سے ایک تو برکتوں کا نزول ہے, دوسرے مومن پریشانی سے بچتا ہے. اچھا, جو ہم نے ابھی یہاں ذکر کیا کہ وہ شفاف والا جو عقیق ہوتا ہے جس کو ہم ابیض عقیق بھی کہتے ہیں, سفیدی مائل, اس کے پہننے سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. تو یہ ہر مومن اور مومنہ کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ عقیق کی انگوٹھی جو ہے وہ ضرور اپنے دائیں ہاتھ میں پہنیں. بہت شکریہ شاہ جی, بہت اچھی معلومات دی آپ نے, اور ہمیں یقین ہے کہ قائم ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں اور مومنین ہیں اس انفارمیشن سے مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں سیم گیسٹ کے ساتھ, شاہ جی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان ثنا شبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.